لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. عزيز الجبار المتكبر. صدق الله العلي العظيم. أحسنت ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله. عفوا ما شاء الله. آپ بسم الله محمد وآل محمد صلوات. قبل اس کے کہ میں سماعت الشیخ کو دعوت دوں سے پہلے محمد جو ہے وہ محمد والے محمد کے جو ہے وہ کلام سنائیں گے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. دین دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے. دھڑک دھڑک بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت دیکھ صحیح قسم مثال ہے. کوئی نہیں حسین، حسین بس حسین ہے. عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک. بڑے بڑے کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. جب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے. ہو اس سے بڑھ کر جیت کیا، یزید تھا حسین ہے. محمد والے محمد صلوات. ابھی آپ کے سامنے قبلہ و کعبہ الشیخ حافظ حیدر صاحب خطاب فرمائیں گے. ان کی آمد پر بآواز بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي بصوت عال لم يمت منافق. پاک پیغمبر فرماتے ہیں جو میری آل پہ اور مجھ پہ بلند آواز سے صلوات پڑھتا ہے وہ کبھی منافق نہیں بنتا. دلوں کا نفاق ختم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين أبي الزهراء محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم خطابه السليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن لنا للهدى صلوات. عزیزان محترم، موالیان حیدر قرار، آپ احباب نے 1442 ہجری کے پہلے سال کا پہلا عشرہ گزارا کہ جس
عشرے میں فقط کرب ہی کرب تھا، غم ہی غم تھا، حزن ہی حزن تھا، اور مصائب ہی مصائب تھے۔ عزیزان محترم، متمدن قومیں اپنے سال نو کا آغاز جشن سے کرتی ہیں، اور ہم شیعہ حیدر قرار ایسی قوم ہیں کہ جو اپنے سال نو کا آغاز گریہ و بکا سے کرتی ہے۔ یہ گریہ و بکا کوئی کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں ہے، کسی کو اذیت دینے کے لیے نہیں ہے، بس دنیا کو بتانے کے لیے کہ دیکھو رونے میں زندگی ہے، رونا کوئی بے صبری نہیں ہے۔ ناصر صاحب، رونا بے صبری نہیں ہے، رونے پہ صبر کی تلقین نہیں کی جاتی، بلکہ رونے کو اللہ نے اجر قرار دیا ہے۔ اور ہم رو کے دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا والوں، اگر آج ہم رو رہے ہیں تو ہمارے رونے پہ قدر نہ لگاؤ، ہم رو رہے ہیں تو تم ہنس رہے ہو، اگر ہمارا رونا بند ہو گیا تو تم قیامت تک رہو گے۔ تو سرنامہ کلام میں سورہ واللیل کی ایک آیہ مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّا لَنَا، کہ اے انسان، اے بشر، یقیناً ہدایت میری ملکیت ہے، ہدایت میری ثروت ہے، ہدایت میری ذمہ داری ہے، چونکہ میں خالق ہوں۔ اگر میں خالق ہوں تو ہدایت میں دوں گا، اور اگر ہدایت میں دوں گا تو ہادی بھی میں دوں گا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں، جو نبی ہیں، فقط نبی نہیں ہے ریاض حاضری صاحب، فقط نبی نہیں ہیں، بلکہ فقط رسول نہیں ہے، بلکہ اولو العزم بھی ہیں، فقط اولو العزم نہیں ہے، صاحب شریعت بھی ہیں، فقط صاحب شریعت نہیں ہے، صاحب کتاب بھی ہیں۔ ٹھیک ہے نا عزیز؟ اور ان صفات کے باوجود وہ اللہ کے بڑے لاڈلے پیغمبر ہیں، اور اللہ نے قرآن میں ان کو چند صفات سے یاد کیا، ان میں ایک صفات ہے کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ اللہ ویسے تو ہر کسی سے کلام کرتا ہے، لیکن جس انداز سے موسیٰ سے کلام کیا ہے اس کلام کا کمال کر دیا۔ وہی موسیٰ، جب پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اب مجھ تک تو بڑا آئے، تم نے کوہ طور پہ آ کر، اصغر صاحب، خدا نے کیا کہا کہ تم نے کوہ طور پہ آ کر میرے ساتھ بڑی مناجات کی، تم نے میرے ساتھ نجوہ بھی کیا، میرے ساتھ کلام بھی کی، میرے ساتھ گفتگو بھی کی۔ توجہ ہے عزیزو؟ تم نے میرے ساتھ گفتگو بھی کی، اور اپنے دل میں جو تھی وہ جستجو بھی تھی کی، لیکن اب ذرا میرے پاس نہ آ، اذهب الى فرعون انه طغى، ذرا اس فرعون کے پاس جا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ رب بنا بیٹھا ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، جا فرعون کے پاس، کیوں؟ انه طغى، وہ طغیان کر رہا ہے۔ جانتے ہیں طغیان؟ وہ سرکشی کر رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، میں تمہارا بلند رب ہوں۔ پھر عجیب بات ہے، فرعون کا منہ تو دیکھو، بیٹھا زمین پہ ہے اور کہہ رہا ہے میں تمہارا رب اعلی ہوں۔ توجہ ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ میں تمہارا رب اعلی ہوں۔ جب یہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے پڑھ کے کیا کہا؟ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ عزیزان محترم، اس دعا سے پہلے موسیٰ کی ایک اور درخواست سن لیں۔ سورہ قصص میں ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے کہ جب میں نے موسیٰ کو، اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، یہ سورہ طٰہٰ،
قرآن مجید کا 20واں سورہ اور سورہ قصص میں یہ جو طٰہٰ ہے اس میں اور نازعات میں سورہ النازعات ان دونوں میں یہ آیت ایک طرح کی آئی ہے کہ اے موسیٰ جا فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس کا جواب حضرت موسیٰ نے سورہ قصص میں دیا کہ پروردگار عالم میں انی اخاف ان یقتلونی، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کل ان کا ایک مارا تھا۔ ٹھیک ہے؟ ہاں اے اللہ میں جاؤں تو صحیح، لیکن انی اخاف ہو، میں ڈرتا ہوں میں یقتلونی کہ وہ مجھے قتل نہ کر دے۔ کیوں؟ انی قتلت امسا، میں نے کل ان کا ایک مارا تھا، لہذا آج وہ مجھے مار دے۔ اچھا تو پھر کیا کروں؟ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، بارے لہا ایک تو یہ کر کہ میرا سینہ کھول دے، شرح صدر کر دے۔ تو جو ہے اب کوئی کہتا ہے کہ جناب محمد کا سینہ کس نے کھولا؟ جبریل نے۔ موسیٰ محمد سے چھوٹا ہے اور اللہ سے درخواست کر رہا ہے کہ اے اللہ میرا سینہ تو کھول دے۔ جب موسیٰ کا سینہ ابراہیم نے جبریل نہیں کھول سکتا تو محمد کا سینہ کیسے کھولے گا؟ ٹھیک ہے نا عزیزو؟ اچھا تو شرح صدر کر دے میرے لیے، میرا کام آسان کر دے۔ کیوں؟ یفقہوا قولی، تاکہ جتنے وہاں بیٹھے ہیں وہ سارے میرے کلام کو سمجھ سکیں۔ پھر کیا کر؟ وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، اور میرے لیے ایک میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میرے لیے ایک وزیر قرار دے۔ اچھا وہ کون ہے؟ کہا ہارون، وہ ہارون ہے۔ رشتے میں کیا لگتا ہے؟ کہا اخی، وہ میرا بھائی ہے، اور من اہلی، اور وہ تو درمیان میں ایک آیت چھوڑ رہا ہوں۔ تو جب موسیٰ نے یہ درخواست کی تو حدیث صاحب پروردگار نے بلکہ کیا کہا کہ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ جو تو نے کہا ہم نے تجھے دے دیا۔ ناصر صاحب آپ سب کو ملا کر میں ایک سوال کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام آپ نبی ہیں، رشتہ بھی بتا رہے ہیں، اہلیت بھی بتا رہے ہیں، تو خود کیوں نہیں بنا لیتے؟ ٹھیک ہے نا، خود بنا لینا۔ کہا میرا کام بنانا نہیں ہے، میرا کام بتانا ہے۔ تو جب ایک نبی خود خلیفہ نہیں بنا سکتا تو تم کو کس نے خلیفہ بنانے کی اجازت دے دی؟ جب ایک اولو العزم اپنا خلیفہ نہیں بنا سکتا تو ہم تم کیسے بنا سکیں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہم بنائیں گے بھی تو کیسے؟ جو وہ دے گا وہ فقط خلیفہ نہیں ہوگا بلکہ معصوم ہوگا۔ جو ہم بنائیں گے اگر ہم کوشش کر لیں کہ ہم اسے کہیں کہ تم پرہیز کیا کرو، تم متقی ہو جاؤ، تو وہ پرہیز کر کے تقوی اختیار کر کے حدیث صاحب وہ محفوظ عن الخطا ہو سکتا ہے لیکن معصوم نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ جو وہ دے گا وہ کیسا ہوگا؟ وہ عالم ہوگا، وہ شجاع ہوگا، وہ غیور ہوگا، وہ عالم کیسا ہوگا کہ جب بھی جہاں بھی وہ بیٹھا ہوا نظر آئے گا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ ما ادری، میں نہیں جانتا، بلکہ کہے گا سلونی قبل ان تفتنونی۔ پھر وہ قوی کتنا ہوگا؟ وہ قوی اتنا ہوگا کہ پھر وہ یہ نہیں کہے گا کہ اگر میں کہیں سے ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا، بلکہ وہ کہے گا کہ اذا احوجتم وقوتم، کہ جب تم ٹیڑھے ہوتے ہو تو میں علی تجھے سیدھا کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا عزیزو؟ تو کیا ہوا؟ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، کہ ہدایت دینے پر ہماری ذمہ داری ہے، ہدایت ہم دیں گے۔ بارے لہا ہدایت تو کیسے دے گا؟ ہدایت کیسے دے گا؟ کہا قرآن پڑھ۔ ایک مرتبہ پھر میں قرآن کی طرف چلتا ہوں، کیونکہ حافظ قرآن ہوں، لہذا قرآن پڑھنے کا عادی ہوں، تو لہذا آپ نے گھبرانا نہیں۔ ایک بہت بڑی سوال پڑھیے گا۔
سورہ نحل میں آواز دی وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ قرآن یہ قرآن مجید کا 16واں سورہ آواز دی اے حبیب ہم نے تجھ پر کتاب نازل کی جس کی صفت یہ ہے کہ تبیان لکل شیء، اس کتاب میں پورا ہر چیز کا پورا بیان ہے، ہدن اور وہ کتاب ہدایت ہے، رحمتن اور وہ کتاب رحمت ہے، بشرا اور وہ کتاب خوشخبری ہے للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ کیا کہا اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، ہم ہدایت دیں گے، تو قرآن کو کیا کہا ہدن، قرآن ہدایت ہے۔ تو اب سمجھ میں آگئی کہ قرآن ہدایت ہے، یہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی، ٹھیک ہے نا؟ یہ قرآن کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، قرآن ہدایت ہے۔ اب یہ تو قرآن نے بتا دیا کہ قرآن میں ہر چیز کا پورا بیان، کیا ہم اس قابل ہیں قاری صاحب، کیا ہم اس قابل ہیں کہ قرآن سے نماز کی 17 واجب رکھتے نکال لیں؟ نہیں ہے نا؟ تو پھر یہ ہدایت کیسے ہے؟ کہا پھر قرآن پڑھ سورہ رعد، ٹھیک ہے نا؟ قرآن آواز نہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ قرآن نے کہا، ٹھیک ہے نا؟ اب قرآن نازل کیوں ہوا؟ کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے حبیب ہم نے تیری طرف قرآن اس لیے نازل کیا، یہ نہیں جانتے تو ان کے لیے۔ اب قرآن نازل ہوا میرے محمد پر، تو اب بیان بھی محمد ہی کرے گا۔ قرآن نے اللہ نے کہا ہم ہدایت دیتے ہیں، پھر کہا قرآن ہدایت ہے، پھر کہا ہر قوم کے لیے ہادی ہے، تو قرآن یہ تو بتا دے کہ ہادی ہے کون؟ کہا نہیں میں نہیں بتاؤں گا، اب اسی سے پوچھے جس پہ قرآن نازل ہوا ہے۔ اب سارے صحابہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَلِكُلِّ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، تو اب سارے صحابہ حاضر ہوئے پاک پیغمبر کے پاس بستاز کرتے ہیں یا نبی اللہ من الہاد لِكُلِّ قَوْمٍ، یہ تو بتائیے کہ ہر قوم کا کون ہادی ہے؟ تو ایک مرتبہ دیکھا کہ علی بن ابی طالب آ رہی ہیں، کہا اب پوچھو، جب پوچھا کہا حالا علی بن ابی طالب یہتدون بہی، جس نے بھی ہدایت پا لیا اس نے علی کے ذریعے ہدایت پا لی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھئی حال ہے نا؟ تو بات کہاں پہنچی تھی کہ اے موسیٰ آپ اپنا وزیر خود بنا لو؟ کہا نہیں میرا کام ہے بتانا، بنائے گا وہ خود۔ اچھا اب ذرا اس وزیر کو محمد کے وزیر سے ملاؤ۔ کیا کہا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تو میرے ساتھ وہی منزلہ رکھتا ہے جو ہارون کی ہے۔ توجہ ہے، فقط ساتھ چلنے کی، ورنہ کہاں ہارون کہاں علی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب ایک ہے محمد کا ہارون، ایک ہے موسیٰ کا ہارون۔ اب موسیٰ نے خود مانگا، کیا کہا وَجْعَلْ لِي، توجہ بچوں کے لیے کرو، وَجْعَلْ قرار دے لی میرے لیے وزیراً، ایک وزیر، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ کس نے کہا؟ موسیٰ نے۔ اب اسی سورہ سے 2 سورتیں پیچھے جاؤ نا، سورہ بنی اسرائیل میں کیا کہا؟ قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ موسیٰ نے خود کہا تھا، اب میرا محمد ایسا ہے اللہ سے بھی خود کوئی چیز نہیں مانگتا، بلکہ اللہ کہتا ہے اے محمد تو کہہ دے، کیا کہہ دے؟ رب ادخلنی مدخل صدق، بار الہ مجھے مدینہ میں سچائی کے ساتھ داخل کر دے، واخرجنی مخرج صدق، اور مجھے مکہ سے سچائی کے ساتھ نکال دے، اور وجعل لی، یاد ہے نا موسیٰ کا کیا؟ وجعل لی، توجہ وہاں موسیٰ نے خود کہا تھا، جہاں اللہ کہہ رہا ہے قل، اے رسول کہہ دے وجعل لی، قرار دے میرے لیے، کہاں سے؟ من اہلی نہیں کہا، من لدنکا، اپنی طرف سے، سلطان النصیرہ، ایک طاقتور مددگار۔ اب محمد نے یا اللہ مدد نہیں کہا، یا علی مدد کہا ہے۔
سلامت رہیں، سلامت رہیں، خدا رحمت فرمائے آپ کی ان آوازوں پہ جو کہ علی کے فضائل سن کے بلند ہو رہی ہیں۔ تو کیا کہا وجعل لی وہاں کیا کہا تھا وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے ہی اہل سے ایک وزیر قرار دے جو ہارون ہے۔ کہا وجعل لی من لدنکا، اپنی طرف سے ایک وزیر نہیں دو بلکہ سلطان النصیرہ، ایک طاقتور نصیر دے دو۔ اب سمجھ میں آئی کہ اللہ نے علی کو اپنے گھر پیدا کیوں کرایا۔ حضرت محترم، میرے محمد نے کیا کہا تھا البنات رحمات والبنون نعم، ٹھیک ہے نا؟ بیٹیاں رحمتیں ہیں اور بیٹے نعمتیں ہیں۔ اب جب اللہ نے پاک پیغمبر کو بیٹی عطا کی، اب اس میں بحث نہیں ہے کہ بیٹیاں عطا کی، بھئی وہ عطا کرنے والا ہے، محمد لینے والا ہے۔ تم 4 کہتے ہو، بھئی تم بے شک 40 کہہ دو لیکن یاد رکھنا پھر بھی زہرا ہے۔ ہمیں تو فخر ہوگا، محمد کی جتنی اولاد بڑھے گی ہمیں تو فخر ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن عدل کا تقاضا کیا ہے کہ کل شیء علی موضعہ، ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھو، زہرا کو اس کے مقام پہ رکھو۔ کیوں؟ زہرا وہ ہے جس کے بارے میں میرے محمد نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، میں اللہ کی طرف سے جس چیز کا جس چیز کا اکمال ہوں، زہرا اس چیز کا اکمل ہے۔ اب لوگ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ کہہ سکتے ہیں کیا کہ محمد کے پاس رحمت تو ہے، فاطمہ زہرا رحمت ہے یا نہیں؟ ہے۔ اور خود اللہ نے کیا کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محمد ہم نے تجھے عالمین کی رحمت بنا کے بھیجا۔ کس کی رحمت؟ عالمین کی۔ ناصر بھائی کیا یہ ہمارا نجف عالمین ہے؟ نہیں۔ ہمارا پاکستان عالمین ہے؟ نہیں۔ شام عالمین ہے؟ نہیں۔ یہ ہماری پوری دنیا عالمین ہے؟ حدیث صاحب نہیں۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ کہکشاں، یہ زحل، یہ مشتری، یہ سارے عالمین ہیں؟ نہیں ہے۔ مجھے تو نہیں پتا عالمین کا، اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہو تو میرے علم میں اضافہ فرماؤ۔ آپ تو دو حوضوں میں پڑے ہیں، آپ تو بتا دیں پتا ہے عالمین کیسے کہتے ہیں؟ نہیں پتا بھائی، وہ جنہوں نے 2 حوضوں میں پڑھا انہیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا تو عالمین کیا ہے۔ جب میں نے قرآن پڑھا مجھے مل گیا، کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اب جہاں تک اللہ کی ربوبیت جائے گی محمد کی رحمت ساتھ جائے گی۔ اچھا اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ اللہ نے محمد کو رحمت تو دی، فاطمہ رحمت ہے نا، کوئی اعتراض کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے محمد کو نعمت نہیں دی، ٹھیک ہے نا؟ اعتراض ہے بھائی، اعتراض ہے، اور جو اعتراض ہو اسے ماننا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن میرا خیال ہے کہ معترض نے قرآن نہیں پڑھا۔ جب سے بزرگوں نے قرآن کو کافی سمجھ کے پھیر لیا ہے تو ہم نے کہا جب بھی ہم کوئی دلیل دیں گے تو قرآن ہی سے دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب پھر قرآن پڑھتے ہیں، کیا کہا کہ محمد کے پاس رحمت ہے، وہ فاطمہ ہے، خود بھی رحمت ہے، لیکن محمد کے پاس نعمت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اکل کے اندر تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ محمد کے پاس کیسی نعمت ہے، ایسی نعمت ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ بھائی بھول کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ نے مجھے 8 بیٹے دیے، مجھے 10 بیٹے دیے، اگر تو تربیت نہ کرے وہ گنہگار ہو سکتے ہیں، ان نعمتوں کا تجھے حساب دینا پڑے گا۔ جو اللہ نے محمد کو نعمت دی ہے وہ علی جیسی نعمت دی ہے۔ اور پھر اگر تیرا بیٹا تیری تربیت پہ برا نہ اترے تو قاری صاحب وہ آپ سے پوچھا جائے گا کیوں تمہیں الگ نعمت دی تھی۔ تو علی ایسی نعمت ہے وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تو قیامت میں جس کے دل میں علی نہیں ہوگا اس سے پوچھا جائے گا نعمت کہاں ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا
یہ وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے حق ادا کر دیا علیہ سننے کا. واہ کچھ دیر اسی علی کے لوٹے گھر کا تذکرہ کریں عزیزوں. آج سید زادے نے اپنے اجڑے گھر کے کشتگان کی سوئم کی مجلس رکھی ہے عزیزوں. آپ پرسہ دینے آئے ہو اس مقتولہ ولایت کو جو ابھی چھوڑ کے عزا کا فرش گئی نہیں ہے. عزیزو مجھے لگتا ہے کہ جہاں جہاں فرش عزا بچھ رہا ہوگا ہر بانی کا شکریہ ادا کر رہی ہوگی علی کی زخمی زوجہ اور یہاں بھی موجود ہوگی ایک ایک کا شکریہ ادا کر رہی ہوگی. میں تمہاری مشکور ہوں اس نازک دور میں اس مہلک وبا کو خیال نہ کرتے ہوئے تم میرے حسین کو رونے آئے ہو. جب قیامت کا دن ہوگا نا تو میں تمہارے اس ایک ایک آنسو کو بدلا لوں گی. جب عزیزو آپ جانتے ہیں کہ معاشر کی کتنی گرمی ہوگی. میں نے مقاتل میں پڑھا ہے کہ ہر نبی کے سر پہ تاج ہوگا, زہرا کا سر اس وقت بھی ننگا ہوگا, زہرا کے پاؤں پہ نالین نہیں ہوگی. تو ایک مرتبہ تاغر معاشر پوچھے گا میرے نبی کی بیٹی آج تیرے سر پہ چادر کیوں نہیں ہے, آج تیرے پاؤں میں نالین کیوں نہیں ہے؟ اس وقت علی کی زوجہ رسول کی بیٹی فرمائے گی اللہ جانے میرے حسین کا کوئی مات بھی جہنم میں نہ چلا گیا اور میں اس معاشر کی گرمی برداشت کر جاؤں گی لیکن اپنے حسین کے مات بھی عزیزو اس کی شفاعت کا بھرم رکھنا. روایت ہے کہ دروازے جنت پہ کھڑی ہو جائیں گی زہرا پہلو پہ ہاتھ رکھ کے. اللہ جانے کیوں میں کہا کرتا ہوں کہ جو دنیا سے چلا جائے وہ جتنا بیمار ہو جتنا زخم ہو اس کے ظاہر بدن پہ یا اس کے باطن میں جب وہ روح سے آزاد ہو جاتا ہے تو اس کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ جان رسول کی بیٹی کو مسلمانہ نے مارا ہی کتنا تھا, آج تک پہلو پہ ہاتھ رکھے ہوئے. اور جب قیامت کا دن ہوگا تو علماء فرماتے ہیں اس وقت بھی زہرا کی یہی حالت ہوگی. تو ایک مرتبہ ملائکہ آئیں گے, رسول کی بیٹی ذات حدیجت فرما رہا ہے کہ آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے تو داخل ہو جاؤ نا. کہیں سے آسیہ آ جائیں گی, کہیں سے مریم آ جائیں گی, کہیں سے جناب خدیجہ آ جائیں گی اور کہیں گی مخدرہ او معصومہ او مخدومہ او مظلومہ داخل ہو جاؤ نا. تو ایک ایک کو کہے گی جاؤ نا, میں تو ابھی معاشر کی گرمی میں حسین کے ماتم میں ڈھونڈ کے تھک گئی ہو, ذرا تم بھی ڈھونڈو چار کوئی حسین کا مات بھی آ گیا. جب تک حسین کا آخری رونے والا جنت میں داخل نہ ہو جائے میں جنت میں نہیں جائے. عزیزو اتنا احساس ہے تمہارا زہرا کو, اتنا پاس ہے بطول کو تمہارا اور رسول کی بیٹی اور عزیزو میں دست بستہ تمہارا نوکر ہو کے تم سے گزارش کر رہا ہوں کہ رسول کی بیٹی ایک دربار میں بڑی دیر کھڑی ہے, تمہاری طرف سے کہیں اسے معاشر میں نہ کھڑا ہونا پڑے. عزیزو ایسا کردار ادا کر جانا جیسے قبر سے باہر آ جاؤ بطول کا ملک بطول کا فرشتہ تمہارے ہاتھ پکڑے اور کہے آؤ زہرا تجھے جنت میں بلا رہی ہے. عزیزو بس ختم ہو گئی زحمت. میں کہتا ہوں ختم ہو گیا حسین کا محرم, شروع ہو گیا لٹی ہوئی بہن کا محرم. عزیزو حسین کی پیاس 10 محرم کی شام کو ختم ہو گئی. زینب ابھی تک پیاسی ہے, سکینہ ابھی تک پیاسی ہے, سجاد نے ابھی تک پانی نہیں پیا. عزیزو کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ جب 11 محرم کی صبح ہوئی ہے نا تو ان کمینوں نے اپنے تمام نجس لاشیں دفن کر دیے ہیں. اب کوئی نہیں دفنانے والا ہے رسول کی بیٹی کے لخت جگر کو, اب کوئی نہیں دفنانے والا ہے جناب علی اکبر کو, اب کوئی نہیں دفنانے والا ہے جناب قاسم کے ٹکڑوں کو. اور میں کہتا ہوں واہ حسینہ, ایک مرتبہ رسول کی بیٹی ایک مرتبہ رخ
ہے مدینے کی طرف، روک کہتی ہے واجدتاو علیکا ملیک السماء هذا حسین مرمنا بالاتباع هذا حسین مسلوب الامامت والرضا، نانا آج دیکھ اور یہ تیرا حسین جو ٹکڑے ٹکڑے زمین کربلا پہ پڑ اور جس کا امامہ لوٹ لیا گیا اور بناتوں کا سبایا یا رسول اللہ، اور تیری بیٹیاں قیدوں کے شام جا۔ عزیزو بس آپ کی زحمت تمام ہوئی؟ ان کمینوں نے حسین کے بیٹے کو حسین کی دستار کا وارث سمجھ کے دستار پیش کی ہے کہ علی دستار باندھو۔ اب کربلا کے علی نے دستار اٹھائی ہے، ذاکر پڑھا کرتے ہیں اتنی بھاری دستار تھی اکیلا نہ اٹھا سکا، کہا باکر جلدی آ میری کمر جھکتی جا رہی ہے۔ عزیزو دستار پہن کے کھڑا ہو گیا علی ابن الحسین، اور ایک مرتبہ ہر بیوی کو سوار کیا۔ مقاتل نے لکھا دو بھائیوں کی عجیب حالت اور دو بہنوں کے عجیب حالت۔ بھائی کون ہے؟ ایک وہ ہے کہ جس کے سہارے پہ زینب نے وطن چھوڑا تھا، جس کو تاریخ نے عباس لکھا، اور ایک بھائی وہ ہے جو پنجتن پاک کی آخری نشانی حسین تھا۔ کون ہے؟ وہ ہے کہ جس پہ امام زمانہ دعا کرتے ہیں السلام علی قتیل الابرار، میرا سلام ہو اس مقتول پہ جو رولا رولا کے مارا گیا، جو کبھی عباس کے بازو کو رویا، جو کبھی قاسم کے ٹکڑوں کو رویا، جو کبھی علی اکبر کے زخمی جگر کو رویا، جو کبھی زینب کی زخمی چادر کو رویا۔ عزیزو جب عباس نے رخصت آخر طلب کیا نا حسین سے تو حالت کیا ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کو مولا عباس کو گلے سے لگایا اور مولا عباس کی پشت کی ہے خیموں کی طرف، اپنے پشت کی ہے میدان کی طرف۔ کہا عباس تجھے پتا ہے نا زینب کی چادر اس وقت تک سر پہ ہے جب تک تو ہے۔ عباس میں تجھے کہتا ہوں تو جا، زہرا جائیوں کا سہارا بن، میں ان سے مقابلہ کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ عباس نے حسین علیہ السلام کی پشت کی ہے خیموں کی طرف اور اپنے پشت کی ہے میدان کی طرف۔ ایک مرتبہ زخمی پیشانی پہ بوسہ دے کے عباس نے کہا میں تو تیرا نوکر ہوں، تو میرا سردار ہے اور تو زہرا جائیوں کی آخری نشانی ہے اور تو ان کو سہارا دے، میں قدیم کا بیٹا قربان ہوتا۔ اب یہاں پہ یہ دو بھائیوں کی حالت ہے، اب دو بہنوں کی حالت سنو گی۔ جب علی کی بیٹیوں نے ساری مستورات کو سوار کر دیا نا، اب ایک بچ گئی علی کی بڑی بیٹی زینب اور ایک بچ گئی جناب کلثوم۔ جناب کلثوم کہتی ہے بہن زینب تو سوار ہو جا، اور جناب زینب کہتی ہے اب حمید بن مسلم کہتا ہے مجھ سے ان بہنوں کی یہ مجبوری دیکھی نہ گئی۔ ایک کہتی ہے واہ عباس واہ علی اکبر، او بیٹا علی اکبر مدینے سے تو نے سوار کیا، او عباس مدینے سے تو نے سوار کیا۔ یہ ایک نحیف اور کمزور اور بیمار اٹھا، اس نے اپنا خستہ ذہنو آگے کیا، کہا کس کو بلا رہی ہو، سوار ہو جا، اور تجھے کربلا سے بھی میں سوار کراتا ہوں اور تجھے کوفے سے بھی میں سوار کراؤں گا۔ بس عزیزو آپ کی زحمت کو میں نے تمام کیا۔ اب یہ لٹا ہوا قافلہ گزرا ہے مقتل گاہ سے۔ عزیزو ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا ٹکڑے ٹکڑے ایک لاش پڑی ہے، کہا بیٹا سجاد یہ کون ہے؟ کہا پھوپھی اماں نہیں پہچانا، تمہارا ماں جایا ہے۔ تو روایت کیا کہتی ہے کہ ایک مرتبہ بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے ایسے گرا دیا اس طرح بغیر بازو سے عباس گھوڑے سے گرا تھا۔ تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں عباس تو اس لیے گھوڑے سے گرا تھا، اس کے بازو نہیں تھے۔ زینب نے اپنے آپ کو کیوں گرا؟ اس لیے کہ سمجھو زینب کے بھی بازو نہیں تھے۔ تو بس عزیزو آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ ایک مرتبہ زینب اس لاش پہ پہنچی جو ٹکڑے ٹکڑے تھی، ایک ٹکڑا اٹھایا، ایک ہاتھ اٹھایا اپنے سینے سے لگایا، دوسرا ہاتھ اٹھایا اس ہاتھ کی چار انگلیاں دیکھی، ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھ گئی اور رو کے کہتی ہے کہ بہن پوچھنے آئی ہے یہ تمہاری پانچویں انگلی کہاں گئی ہے؟ میں کہا جس نے کاٹی وہ ساتھ لے گیا۔ بس
عزیزوں ایک مرتبہ علی کی بیٹی اپنے بھائی کے کٹے ہوئے گلے کے پاس ایسے بیٹھی ہے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، رو کے کہتی ہے انت اخی الحسین، انت نور عینی، کیا میری آنکھوں کا نور تو ہے؟ انت برد قلبی، کیا تو میرے دل کی ٹھنڈک تو ہے؟ اگر تو حسین ہے این راسو کا، وہ پہلے پوچھنے آئیے تیرا سر کہاں گیا؟ تو پہلے جتنے سوال ہوئے اس میں کوئی جواب نہ دیا۔ ایک مرتبہ شہید آدم کی لاش ہلی ہے اور کہا انت اختی، ایک مرتبہ بتا کہ بابا سے شرم کرنے والی زینب تو ہے، ایک مرتبہ یہ بتا کہ میری ماں کی پشت کے سہارے لے کے بیٹھنے والی تو ہے، اگر وہی تو ہے اے ناری داؤ کے بھائی پوچھتا ہے تیری چادر کہاں گئی؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسا یعلم الذین ظلموا ایجا منقلب ينقلبون۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، علیکم انی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منا لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین الحسین وعلى إخوة الحسين الذين بذلوا وجههم دون الحسين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بار الہ سادات کی چاند رات سے لے کر آج تک کی یہ تمام زحمہ کو قبول فرما اور ہمارے بار الہ رحیم کریم میں ان تمام ذکر اذکار کو عبادت میں شمار فرما، تمام دعاوں کی قبول کی باوجہ بلند صلوات۔